پہلو میں بیٹھنے کا یہ ہے آپ کو سب سے پہلے. نہیں آج تو میں کہوں گا فائدہ ہوگا کیونکہ قطعاً تیاری کوئی نہیں ہے, تو میں نے چلتے چلتے سوچا کہ بھائی چلیں, خود تو کچھ لکھ نہیں سکے تو کسی کا خاکہ ہی پڑھ دیتے ہیں. اور یہ خاکہ ہے اے حمید صاحب کا, جن سے آپ سب لوگ واقف ہیں, ہمارے مشہور ادیب. بچوں کا بہت کام لکھا, بہت بچوں کے لیے بہت لکھا ہے انہوں نے, اس کے علاوہ بڑوں کے لیے بھی ان کا کام ہے. ان کا بھی پنجاب سے تعلق تھا, ان پہ بھی کبھی ہمیں پروگرام کرنا چاہیے. میں نے خیر اے حمید پہ پروگرام ہوا ہے. یہ طویل خاکہ ہے, لیکن اگر صاحب صدر کی اجازت ہو تو اس سے میں کچھ سلیکٹڈ جو آلریڈی میں مارک کر چکا ہوں, تاکہ وقت کی جو ہے طوالت کسی کو گرا نہ گزرے. تو اور اس میں اٹس ناٹ این آٹو بایوگرافی, لیکن ان کی شخصیت اور ان کی کہنا چاہیے عادات اور اطوار اور جیسے ان کا انداز تھا لاہور میں, وہ آپ کو شخصیت ان کی سامنے نظر آئے گی. اور اے حمید ان کے قریبی دوستوں میں سے تھے. انتظار حسین ایک دوسرا بڑا نام جن کے بالکل ساتھیوں میں سے تھے. تو ناصر کاظمی کے گھر کے آنگن میں کنات لگی تھی. اس کے اندر اس کے جستے کا خاکی کو کفن پہنایا جا رہا تھا. غزل کتاب مرگ کے تابوت میں سو رہی تھی. سوگوار لوگ کھجور کے پیڑ تلے خاموش بیٹھے تھے. پھر ناصر کاظمی کو اس کے 2 احباب لے کر چلے سوئے عدم, سوئے گورے غریباں. اسے لحد میں اتارا جا رہا تھا. قبر تیار ہو گئی, اس پر گیندے کے پھول کی چادر ڈالی گئی. پھولوں کی خوشبو قبر کے اندر تک اتر رہی تھی. آخری بار فاتحہ پڑھا گیا اور لوگ ناصر کاظمی کو بھول گئے. میں نے قبرستان سے باہر نکلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا, ناصر کاظمی کہیں نہیں تھا. قبرستان سے نکل کر سیدھا ٹی ہاؤس گیا. ناصر کاظمی کونے والی میز پر ہاف سیٹ چائے آگے رکھے سگریٹ انگلیوں میں دبائے بیٹھا تھا. اس کے بال گہرے سیاہ چمکیلے تھے. آنکھوں میں نوجوانی کی بھرپور چمک تھی. چہرے پر سانولا اجالا تھا. اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور ذرا کھنکار کر بولا, میرا نام ناصر کاظمی ہے. میں امبالے سے آیا ہوں, جہاں برسات میں آم کے جھنڈوں میں کوئل بولتی ہے. پھر اس نے مجھے ایک شعر سنایا, اب بھول گیا ہوں. یہ 1947 کا زمانہ تھا. ٹی ہاؤس کے فرش کی ٹائلیں ابھی چمک رہی تھیں. کرسیاں بیت کی تھیں اور پیشانی پر باہر ابھی تک پاک ٹی ہاؤس کی جگہ انڈیا ٹی ہاؤس ہی لکھا تھا. ہندوستان سے آنے والے افسانہ نگار اور شاعر ایک دوسرے سے اپنا پہلا تعارف کرا رہے تھے. کچھ لوگ پیچھے سے لکھتے آئے تھے, کچھ لوگوں نے ابھی پاکستان میں آ کر افسانے لکھنے تھے, شعر کہنے تھے. ناصر کاظمی شعر کہتا ٹی ہاؤس میں داخل ہوا تھا اور اس کے سیاہ گھنگریالے بالوں میں ناریل کے تیل کی خوشبو تھی. ہر کوئی گردش روزگار کا شکار تھا, مگر ٹی ہاؤس اور کافی ہاؤس میں شام کو ضرور ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی. وقت گزرنے لگا. اب دن کو بھی ٹی ہاؤس میں محفلیں جمنے لگیں. ناصر کاظمی کو پرانی انارکلی میں ایک کمرہ الاٹ ہو گیا تھا. وہاں بجلی نہیں تھی. وہ رات کو موم بتی جلا کر لکھتا پڑتا. ایک پرانا سا پلنگ تھا. سرہانے کی طرف ایک میز تھی جس پر جلی ہوئی موم بتیوں کی موم جمع تھی. الماری کے دونوں پٹ غائب تھے. وہاں چند ایک گرد آلود کتابیں تھیں. بے ترتیبی تھی, بے یقینی تھی. کس ٹکڑے کو کس ٹکڑے کے ساتھ جوڑیں, کس چراغ کو کس چراغ سے روشن کریں. کہاں تھے, کہاں آ گئے, اب کہاں جائیں گے. یہ سوال کسی ایک فرد کے سوال نہیں تھے. یہ پوری نسل ان سوالوں کا جواب تلاش کر رہی تھی. ناصر سگریٹ ختم ہونے کے بعد بھی پیتا تھا. اس کی انگلیوں میں سگریٹ نظر نہیں آتا تھا, لیکن وہ سگریٹ پی رہا ہوتا تھا. امبالے سے کچھ فاصلے پر آم کا باغ تھا. اس باغ میں ایک نہر بہتی تھی. اس کے کناروں پر گھاس اگی تھی. اس گھاس میں ہرے ہرے ٹڈے گایا کرتے تھے. ابھی پھول نئے نئے شاخوں سے ٹوٹے تھے. ابھی زخم ہرے تھے. ابھی پاؤں پر موت کے سفر کی دھول جمی تھی. ابھی امرتسر, جالندھر, لدھیانہ اور امبالہ سے آگ اور خون کے شعلوں کی لپک آتی تھی. ابھی اپنوں کے چہرے پہچانے جاتے تھے اور بالوں کا رنگ سیاہ تھا اور اداس آنکھوں میں نئی صبح کی چمک باقی تھی. ٹھکانے 2 ہی تھے, پاک ٹی ہاؤس اور کافی ہاؤس. ناصر کافی ہاؤس میں بیٹھتا اور ٹی ہاؤس میں بھی. اس کے دوست دونوں جگہوں پر اس کا انتظار کرتے. کافی ہاؤس میں وہ ریاض قادر کے ساتھ کافی پیتا اور ہمارے ساتھ ٹی ہاؤس میں چائے کی مہک میں کھو جاتا. تیز چونے والا پان کھاتے ہی لالی اس کے ہونٹوں پر کھل جاتی. اس کے سفید, مضبوط اور ہموار دانت ابھی زیادہ پان کھانے سے خراب نہیں ہوئے تھے. 11 بجے رات ٹی ہاؤس بند ہوتا تو ناصر اپنے کسی ہم نفس کے ساتھ آوارہ گردی کرنے نکل کھڑا ہوتا. ریلوے اسٹیشن پر جا کر چائے پیتا اور لاہور کی سنسان سڑکیں آدھی رات کے بعد بھی اس کے قدموں کی چاپ سنا کرتی. ایک بار رات کے 3 بجے تھے. ہم دونوں میکلوڈ روڈ پر مال کی طرف آ رہے تھے کہ اچانک سامنے جنرل پوسٹ آفس کے گنبد کے اوپر زرد اداس چاند دکھائی دیا. ناصر کاظمی کے لیے چاند ایک شعر لایا تھا, ایک غزل لایا تھا.
یہ غزل اس نے بعد میں کہی جس کا ایک شعر مجھے آج بھی اس رات کی یاد دلاتا ہے. ناصر کاظمی نے یہ غزل مجھے ٹی ہاؤس میں سنائی اور کہا یہ غزل مجھے اس رات نے دی تھی. چاند نکلا تو ہم نے وحشت میں جس کو دیکھا اسی کو چوم لیا. واہ واہ واہ. انجمن ترقی پسند مصنفین اور حلقہ ارباب ذوق میں دوسرے نوجوان شعراء کے ساتھ ناصر کاظمی کی غزلوں کی بھی دھوم تھی. مشاعروں میں لوگ اسے بڑے شوق سے سنتے لیکن ناصر کاظمی مشاعروں میں شرکت کرتا شرماتا تھا. کئی بار ایسا ہوتا کہ اسٹیج پر ناصر کاظمی کا نام پکارا گیا اور وہ غائب تھا. منتظمین پریشان ہو کر اس کی تلاش میں نکلتے اور وہ کسی کھمبے کے نیچے یا کسی کیاری کے پاس سگریٹ پھونکتا پایا جاتا. ایک بار بلکہ 2-3 بار میں اسے مشاعرے میں پکڑ کر لایا. وہ بھاگ رہا تھا لیکن حلقہ ارباب ذوق میں بڑے شوق سے حصہ لیتا اور اپنی تازہ غزل سناتا اور تنقید کے ساتھ داد بھی وصول کرتا. سید عابد علی عابد کے دم قدم سے دیال سنگھ کالج کی فضائیں ادبی محفلوں سے گرم تھی. مہینے میں ایک بار کالج کے ہال میں مشاعرہ ہوتا اور بعد میں رات کے کھانے کا بھی اہتمام کیا جاتا. عابد صاحب نوجوان لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے اور رہنمائی بھی. ناصر کاظمی سے سبھی پیار کرتے تھے لیکن وہ ہر کسی کو شعر نہیں سناتا تھا. تازہ غزل لکھتا تو اپنے کافی ہاؤس اور ٹی ہاؤس کے دوستوں کو سب سے پہلے سناتا. شروع میں مشاعروں میں ترنم سے کلام سنایا کرتا تھا لیکن بعد میں وہ تحت اللفظ میں پڑھنے لگا. اس کی آواز بھاری باوقار اور پر اثر تھی. اس کا پڑھنے کا انداز اپنا تھا. دوستوں میں پڑھتے وقت وہ ساتھ ساتھ مسکراتا جاتا. پھر اپنے ہی کسی مصرے پر اس کا چہرہ تمتما اٹھتا اور پیچھے کی طرف بالوں میں بار بار انگلیاں پھیرنی شروع کر دیتا. جتنے پیسے جیب میں ہوتے دوستوں کو چائے پلا دیتا. روپے پیسے نہ اسے گننے آتے تھے اور نہ جیب میں رکھنے کا ڈھنگ آتا تھا. شادی کے بعد بھابھی نے اسے سنبھال لیا تھا. اس کی زندگی باقاعدہ ہو گئی تھی. اس کے لباس میں اب کلر میچنگ نظر آنے لگی تھی. وہ ٹھیک وقت پر گھر سے ناشتہ کر کے چلتا اور پھر رات کو جلدی گھر چلا جاتا. ان دونوں اس کی صحت بڑی اچھی ہو گئی تھی. وہ اپنے گھر میں بڑا خوش تھا اور کرشن نگر والے مکان میں رہتا تھا. اسے مکان کیا ایک درخت اور انگور کی بیل بڑی پسند تھی. پھر ایسا ہوا کہ یہ مکان آدھا کسی دوسرے کو الاٹ ہو گیا اور ناصر کاظمی کا محبوب درخت دوسرے صاحب کے حصے میں چلا گیا. ناصر کاظمی کو اس درخت کے بچھڑنے کا بہت صدمہ تھا. گھر سے چلتے وقت میں اس درخت کو ضرور دیکھتا ہوں, وہ بھی مجھے دیکھتا ہے. ہم دوست ہیں, الگ ہو گئے تو کیا ہوا, ہم ایک دوسرے کے پاس تو رہتے ہیں. اس کے گھر میں انگور کی ایک بیل ہے, وہ بھی ناصر کاظمی کو بہت ہانٹ کرتی تھی. میں اس کے نیچے سے ہو کر گھر میں داخل ہوتا ہوں. سبحان اللہ, انگور کی بیل کے نیچے سے گزر کر گھر میں جانا کس قدر خوبصورت بات ہے. میرے بچے اس بیل کے سائے میں کھیلتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ انگور کی خوشبو ان کے ذہنوں کی نشو و نما کر رہی ہے. کبوتروں کا ایک پورا کمرہ اس نے بھر رکھا تھا. وہ مجھے کبوتروں کی 1001 قسمیں سنایا کرتا. چونکہ مجھے کبوتر بازی سے کوئی دلچسپی نہیں رہی اس لیے میں اکثر موضوع بدل دیا کرتا. ناصر کاظمی کو مبالغے کی عادت بھی تھی. وہ کسی واقعے کو داستان گوؤں کی طرح بڑھا چڑھا کر پیش کرتا. پلے سے ایسی نمک مرچ لگاتا کہ جھوٹ بھی خوبصورت سچ لگنے لگتا. امبالے میں اپنے مکان کا ایک بار ذکر کرتے ہوئے کہنے لگا, اے حمید تم یقین نہیں کرو گے کہ میں اور کہو گے میں بھڑ مار رہا ہوں, مگر یقین کرو جتنا میرا یہ کرشن نگر والا گھر ہے اتنا امبالے والے مکان میں میرا کبوتر خانہ تھا. کرشن نگر والا مکان دوسرے کئی مہاجرین کی طرح ناصر کاظمی کے لیے بھی مستقل عذاب بنا رہا. کبھی اسے بے دخلی کا نوٹس آ جاتا, کبھی الاٹمنٹ منسوخ ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا. ایک اور صاحب اس پر قبضہ جمانے کی فکر میں تھے. انہوں نے مقدمہ دائر کر دیا تھا اور ناصر کاظمی کے لیے مستقل سر درد کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ درد سر کبھی کبھی شدت اختیار کر جاتا. اس روز ناصر کا موڈ آف ہوتا. وہ اضطراری طور پر اپنی پتلی انگلیاں بار بار بالوں میں پھیرتا. گرم چائے اسے ٹھنڈی لگتی. پیپل کی تالیاں بجاتے پتے اسے اپنی طرف متوجہ نہ کرتے. اسے اساتذہ کے وہ اشعار یاد آتے جن میں زمانے کی بے قدری کا گلہ کیا گیا ہے. سگریٹ کا دھواں اڑاتے وہ چمکیلی آنکھوں کو سکیڑ کر کہتا, سوچا تھا اس گھر کو گلاب کے پھولوں سے ڈھانپ دوں گا پر یہ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں. بچوں کے لیے سر چبانے کا ٹھکانہ مل گیا ہے, یہ بھی مجھ سے چھین رہے ہیں. ناصر کاظمی کو ہر محکمے میں لوگ جانتے تھے. اس کے دوست اچھے عہدوں پر تھے. وہ اس کا بڑے فخر سے ذکر کیا کرتا مگر مکان کے درد سر کے سلسلے میں کوئی بھی اس کی مدد نہ کر سکا. پھر اس پر یاسیت طاری ہو جاتی. وہ کہتا, غالب کی طرح کا ایک گھر بناؤں گا جس کے دور و دیوار ہوں گے نہ چھت ہوگی. دل تیرے بعد سو گیا ورنہ شور تھا اس مقام میں کیا کیا کچھ. یہ شعر ناصر کاظمی کی 1947 میں لکھی گئی ایک غزل کا ہے جو بہت مشہور ہے. اس میں قیام پاکستان کے لیے اپنی بے بہا قربانیوں کی طرف اشارہ تھا. ان لوگوں کا نوحہ جو ہم سے بچھڑ گئے. رونقیں تھیں جہاں میں کیا کیا کچھ, لوگ تھے رفتگاں میں کیا کیا کچھ. کیا کہوں اب تمہیں خزاں والوں, جل گیا آشیاں میں کیا کیا کچھ. اسی زمانے میں ناصر کاظمی کی اپنی مشہور زمانہ غزل کہی, ایک اور مشہور زمانہ غزل کہی اور ایک مشاعرے میں پڑھی.
گرفتہ دل ہے بہت آج تیرے دیوانے، خدا کرے کوئی تیرے سوا نہ پہچانے، مٹی مٹی سی امیدیں، تھکے تھکے سے خیال، بجھے بجھے سے نگاہوں میں غم کے افسانے۔ 1948 میں ہی ناصر نے چھوٹی بہر کی اپنی ایک مشہور غزل کہی، عشق میں جیت ہوئی یا مات، آج کی رات نہ چھیڑ یہ بات، یوں آیا وہ جانے بہار جیسے جگ میں پھیلے بات، رنگ کھلے صحرا میں دھوپ، زلف گھنے جنگل کی رات، یار کی نگری کوسوں دور کیسے کٹے گی بھاری رات۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ پاکستان میں نے ایک ہی سال ہوا تھا، اور ابھی ریلوے اسٹیشن کے باہر مہاجرین کے عارضی کیمپ موجود تھے، اور مشرقی پنجاب سے آئے ہوئے شریف مسلمان مہاجر ریوڑیوں پر بسکٹ اور چائے بیچتے پھرتے تھے، یا والٹن کے مہاجر کیمپ میں اپنے عزیزوں کو ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ ناصر کے حساس دل پر اس کا بہت اثر ہوا، وہ فسادات کی باتیں کرنے لگا، لوگوں کے گھر اجڑ گئے، بستیاں اجڑ گئیں، کیسے لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، ماؤں کی گود خالی ہو گئی، انسان نے انسان پر بڑا ظلم کیا ہے، اب تو دل چاہتا ہے کسی کنج عافیت میں چلا جاؤں، ایران کے ویرانوں میں نکل جاؤں، حافظ کی قبر پر مجاور بن کر بیٹھ جاؤں، شیراز کے بازاروں میں آوارہ پھروں، ہم لوگ اتنے غموں کا بوجھ لے کر کہاں تک چل سکیں گے۔ رات کے 3 بجے ہم شہر کی ویران سڑکوں پر اسی قسم کی باتیں کرتے پھرتے، اس کے بعد ناصر کرشن نگر کی طرف اور میں فیض باغ کی طرف آ جاتا۔ دوسرے روز ناصر کاظمی سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا، اے حمید، تمہیں رات کی غزل سناتا ہوں، یہ شب یہ خیال و خواب تیرے، کیا پھول کھلے ہیں منہ اندھیرے، شعلے میں ہے ایک رنگ تیرا، باقی ہیں تمام رنگ میرے، آنکھوں میں چھپائے پھر رہا ہوں یادوں کے بجھے ہوئے سویرے، دیکھے ہیں سراغ فصل گل کا، شاخوں پہ جلے ہوئے بسیرے۔ اس کے بعد ناصر کاظمی نے ایک ادبی رسالہ خیال نکالا، جس کا دفتر نسبت روڈ پر تھا، ایک دکان سی تھی جس کے اوپر ایک گیلری تھی، اس گیلری میں ناصر کاظمی دن میں کسی وقت آ کر بیٹھتا، سگریٹ پیتا، چائے پیتا، پان کھاتا، کچھ مسودے دیکھتا، لطیفے بازی ہوتی، گپ شپ لگتی اور محفل برخاست ہو جاتی۔ یہ خیال بھی خواب بن کر ماضی کے دھندکوں میں کھو گیا۔ ناصر کاظمی کو ام الخبائث سے کوئی دلچسپی نہ تھی، شاید ہی کبھی اس نے اسے کبھی منہ لگایا ہو، کم از کم میں نے ایسا کرتے نہیں دیکھا۔ ناصر کاظمی کا باتیں کرنے کا انداز دلچسپ تھا، طرز اظہار میں وہ اچانک کوئی انوکھا لفظ یا چونکا دینے والی ترکیب استعمال کر دیتا اور سننے والا خوب مزے لیتا۔ وہ کبھی مخاطب کی طرف دیکھتا، کبھی دیوار کی طرف، اور کبھی چھت کی طرف دیکھ کر باتیں کیے جاتا، بیچ میں سگریٹ بھی سلگاتا، چائے بھی پیتا، بازار سے پان بھی منگوا کر کھاتا، انگلی سے لگا ہوا سفید چونا بھی کسی وقت زبان سے لگا لیتا، سگریٹ سلگا رہا ہے اور باتیں کیے جا رہا ہے۔ زندگی کے آخری دور میں ناصر کاظمی ریڈیو پاکستان لاہور سے وابستہ ہو گیا۔ میں بھی ریڈیو اسٹیشن سے ہی منسلک تھا۔ اب دن میں اس سے بار بار ملاقات ہوتی، کبھی ریڈیو کے سبزہ میں، کبھی ریڈیو کی کینٹین میں، کبھی سیڑھیوں میں اور کبھی لائبریری پہ۔ کبھی وہ میرے کمرے میں آ جاتا اور ہم چائے منگوا کر دیر تک پرانے دنوں کی باتیں کیا کرتے، کبھی میں اس کے پاس بیٹھ جاتا اور اس سے شعر سنتا۔ ریڈیو کی کینٹین کے ساتھ والے کمرے میں وہ بیٹھا تھا، میز پر جھکا اسکرپٹ لکھ رہا تھا، بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں میں سگریٹ سلگ رہا تھا اور وہ ایک انگلی سے سر بھی کھجایا جا رہا تھا۔ پھر اپنے مخصوص انداز میں بالوں میں انگلی پھیرنے لگتا، پھر کش لینے لگتا، اور اسی دوران اس نے اور انہی دنوں میں اس نے بہت خوبصورت فیشت ریڈیو پاکستان کے لیے لی تھی۔ ناصر کاظمی عموماً 9-10 بجے ریڈیو اسٹیشن داخل ہوتا، بازو جسم کے ساتھ دبائے سگریٹ پیتے، پتلون کے کھلے پائنچے دائیں بائیں لہراتا، سردیوں میں سوسو کرتا چلا آ رہا ہوتا۔ میں نے اسے کبھی کھانا کھاتے نہیں دیکھا، بس وہیں کینٹین سے لے کر الا بلا کھا لیتا اور اکثر پیٹ درد کی شکایت کرتا۔ میں اسے ہر بار کینٹین کے کباب کھانے سے منع کرتا اور وہ ہر بار توبہ کرتا اور 1 گھنٹے بعد دیکھتا کہ بڑے سے شامی کباب پر چٹنی لگا کر کھا رہا ہے۔ ریڈیو اسٹیشن کی کینٹین اور سگریٹ والے کے ہاں اس کا خاصا بل بن جاتا، جسے وہ پہلی ادا کر دیا کرتا تھا اور کبھی کسی کی نہ سنتا۔ ریڈیو اسٹیشن پر اس کی آدھی تنخواہ چائے سگریٹ پر ختم ہو جاتی۔ اس کے کمرے میں سارا دن چائے چلتی تھی، پان، سگریٹ اور شامی کبابوں کا سلسلہ جاری رہتا۔ جو کبھی چائے نہیں پیتا، ناصر اسے بھی چائے پلا دیتا۔ شعر وہ ہر کسی کو نہیں سناتا تھا، جب کوئی تازہ غزل کہتا تو صرف دوستوں کو سناتا۔ کربلا کے واقعے پر اس نے ایک فیچر لکھا، جب وہ اسٹوڈیو میں ریکارڈ ہو رہا تھا، ہر کسی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ناصر ایک بہترین براڈ کاسٹر تھا، آواز ایسی رچ اور شاندار تھی کہ اس کی آواز کے سننے والے پر اس کا اثر ہوتا۔ وہ ہر لفظ کو صحیح تلفظ اور اس کے مفہوم کے مطابق ادا کرتا۔ ریڈیو کے آرٹسٹ اور موسیقار اس کا بڑا احترام کرتے اور غزل کے موڈ اور الفاظ کی ادائیگی کے بارے میں اس سے ضرور مشورہ لیا کرتے۔ صرف میر تقی میر ہی نہیں، ناصر کاظمی نے دکن سے لے کر دہلی اور لکھنؤ تک اردو کے سبھی اساتذہ کو پوری طرح پڑھا اور سمجھا تھا۔ میر تقی میر کے کتنے ہی شعر اسے زبانی یاد تھے۔
میں اسے چائے اور پان اور سگریٹ کے استعمال سے منع کرتا تو ہنس کر یہی کہتا اب تو میں نے سب کچھ کم کر دیا یار. اس کی صحت خراب رہتی تھی اور اکثر انتڑیوں میں سوزش اور درد کی شکایت کرتا, لیکن پرہیز بالکل نہیں کرتا. عجیب قسم کی ولائتی اور دیسی دوائیں کھایا کرتا. ایک روز میں کمرے میں گیا تو بغیر دودھ کی چائے پی رہا تھا. اس پر میں نے اسے ڈانٹا تو وہ ہنس پڑا. پھر وہ زیادہ بیمار رہنے لگا, صحت بھی کمزور رہنے لگی. ایک روز دفتر آیا تو پتہ چلا کہ ناصر کاظمی اسپتال میں داخل ہے. میں اس کی خبر لینے گیا, کہنے لگا بس اب ٹھیک ہو جاؤں گا, یہاں میرا بہت خیال رکھا جا رہا ہے. مگر ناصر کاظمی کی صحت بگڑتی چلی گئی. ایک روز پتہ چلا کہ وہ بہت بیمار ہے اور اسپتال میں اس سے بے اعتنائی برت رہے ہیں. میں ان دنوں ریڈیو اسٹیشن کی یونین کا صدر اور ابو الحسن نغمی جنرل سیکرٹری تھے. ہم جلوس کی صورت میں میو ہسپتال گئے. ہمارے ساتھ وقار عظیم, ڈاکٹر سید عبداللہ, عبادت بریلوی, شہرت بخاری اور کئی ممتاز ادیب, شاعر اور نقاد شامل تھے. اس کے بعد حکومت پنجاب نے ناصر کاظمی کا علاج اپنی نگرانی میں کرانے کا فیصلہ کیا. علاج بہتر ہونے لگا مگر ناصر کاظمی شاید اب اس مقام سے آگے نکل چکا تھا. مشرقی پاکستان ہم سے بچھڑ گیا. اس کا بھی ناصر کاظمی کو بےحد صدمہ ہوا. ہم آخری بار اس سے ملنے گئے تو ایک پلنگ پر لیٹا تھا, بےحد کمزور ہو چکا تھا. وہ مشرقی پاکستان کے جنگلوں اور مچھیروں کی باتیں کر رہا تھا. وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے. اس کے انتقال کی خبر میں نے اخبار میں پڑھی اور سیدھا اس کے گھر آ گیا. اس کے سبھی سوگوار دوست وہاں خاموش بیٹھے تھے. آم کے ایک باغ سے اڑ کر کوئل دوسرے باغ میں گئی تھی اور پھر واپس نہ آئی تھی. ناصر کاظمی کو لحد میں لٹا کر اس کے دوست واپس آ گئے. ڈالی سے ٹوٹ کر گرا ہوا پتا کچھ دیر خزاں کی ہواؤں کے دوش پر لاہور کی گلی کوچوں میں اڑتا پھرا اور پھر مٹی کے نیچے چلا گیا. اس شہر کی ہر سڑک, ہر درخت, ہر گلی مجھے ناصر کاظمی کی یاد دلاتی ہے. ریڈیو اسٹیشن کی پھول بہار میں کھل کر ناصر کاظمی کو یاد کرتے ہیں اور میں انہیں ناصر کا سلام پہنچا دیتا ہوں, لیکن پھولوں کا سلام ناصر کاظمی کو کیسے پہنچاؤں. سدا رہے اس کا نام پیارا, سنا ہے کل رات مر گیا ہو. شکریہ بہت بہت آپ زبان کے اعتبار سے زبان کے دو اسلوب جو ہیں وہ ایک روزمرہ کی زبان ہے اور ایک محاورے کی زبان ہے. تو دونوں میں جو مشترک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اہل زبان جو استعمال کرتے ہیں لہجہ یا جو طریقہ وہ روزمرہ میں ہم بولتے ہیں تو وہ روزمرہ کی لہجہ کہلاتا ہے. اور اگر وہی دو الفاظ کوئی جوڑ کے کوئی ترکیب بنا کے اس کو اگر اور اس کے حقیقی معنی جو ہیں وہ روزمرہ کی زبان میں ہیں اور جو اس کے غیر حقیقی معنی ہیں جو وہ محاورے کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں. لیکن دونوں کا جو ہے وہ امپیکٹ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. روزمرہ کی زبان میں سادہ بات جو ہے وہ سادگی سے جو الفاظ کا جو لٹرل میننگ ہے وہی ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس کے مطابق اس کی فہم ہوتی ہے. لیکن محاورے میں جو ہے اس کا مطلب ایک پورا ایک پیکج ہوتا ہے جو آپ کے خیال کا ہے یا جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں اس کو کس طریقے سے دریا کو سمجھیں کہ کوزے میں بند کرنے والی بات ہے محاورے میں. تو میں نے دو چار شعر جو ہیں وہ ناصر کاظمی کے جس میں انہوں نے محاورے استعمال کیے ہیں وہ منتخب کیے ہیں, وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ شعر دیکھیں, اس میں پہنچے گور کنارے ہم بس غم دوراں ہارے ہم. اب مرنے کا جو ہے وہ گور کنارے پہنچنا کوئی یہ لفظی معنی تو نہیں ہے کہ آپ قبر پہ پہنچ گئے, لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ مرنے کو آنا, یعنی آپ یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قریب المرگ یا اتنی اذیت آ جانا زندگی میں یا زچ ہو جانا, بے بس ہو جانا یا حوصلہ چھوڑ جانا. تو اس معنی میں جب یہ صرف دو لفظ ایک مصرے میں آ گئے تو اس کا مفہوم پورا آپ پوری ایک اس میں اس کی میننگ کا پورا ایک امپیکٹ آ گیا. تو اس طریقے سے انہوں نے محاورے کو یہاں پہ استعمال کیا ہے. دوسرا شعر ہے
امید پرسش غم کس سے کیجئے ناصر، امید پرسش غم کس سے کیجئے ناصر، جو اپنے دل پہ گزرتی ہے کوئی کیا جانے. اب دل پہ گزرنا کوئی یہ دل سے گزر کے کوئی چیز تو ویسے نہیں جا سکتی، لیکن محاورہ کے طور پر نا امیدی محسوس کرنا، دل پر گراں گزرنا، وہ سارا جو اس کے ساتھ جتنا بھی آپ کے ذہن میں کوئی ایک سوچ آ سکتی ہے، چاہے وہ شاعر کا خیال ہو، چاہے آپ کا اپنا پرسیپشن ہو، یا آپ کا اس کو کیسے آپ ویژولائز کرتے ہیں، تو وہ پورا ایک جو ہے وہ مفہوم، اس کا پورا کنٹیکسٹ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے. تو ویسے تو میر نے بھی، غالب نے بھی ظاہر ہے اس میں محاورے میں بات کی ہے، کافی وہ ان کے کلام میں ہیں، لیکن یہ چونکہ اور طرح سے بات کرتے ہیں تو ان کے بہت سارے محاورے انہوں نے استعمال کیے ہیں، لیکن میں صرف 2-3 ہی پڑھ رہا ہوں. دن دکھانے کے بارے میں، کیا دن مجھے عشق نے دکھائے، کیا دن مجھے عشق نے دکھائے، ایک بار جو آئے پھر نہ آئے. تو اب دن دکھانا برا وقت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، تو اس کو انہوں نے عشق کے ساتھ اور اس کے ساتھ محبت کے ساتھ جوڑا ہے، اور اس کا پورا یعنی قاری کے لیے، سننے والے کے لیے ایک پورا اس کا امپیکٹ اس میں آیا ہے. رونقیں تھیں جہاں میں کیا کیا کچھ، لوگ تھے رفتگان میں کیا کیا کچھ. اب رونق یہ گلی بازار والی رونق تو نہیں ہے، ظاہر ہے دل کی رونق جو ہے وہ کوئی نہ دیکھنے والی چیز ہے، نہ نظر آتی ہے، لیکن اس کا کیا امپیکٹ ہے کہ دل پہ کیسے، دل میں جہان میں کیا رونق ہوتی ہے. یہ انسان کی شخصیت کے جمال کی بات ہو رہی ہے کہ انسان کی شخصیت میں ایک جمال ہوتا ہے، ایک حسن ہوتا ہے، جو اس کا تاثر جو ہے وہ دوسروں تک پہنچتا ہے. تو وہ جب لوگ ایسے لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ رونق اٹھ جاتی ہے. تو وہ جہان سے رونق جانے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ان کی آپ صحبت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کو ایک محرومی کا احساس ہوتا ہے. تڑپ رہے ہیں زباں پر کئی سوال مگر، تڑپ رہے ہیں زباں پر کئی سوال مگر، میرے لیے کوئی شایان التماس نہیں. تو اس میں تڑپ رہے ہیں زباں پہ، اب زباں پہ سوال تڑپنا جو ہے یہ محاورے کے طور پہ استعمال ہوا ہے. اب زبان کا تڑپنا جو ہے ویسے تو کوئی پریکٹیکلی ہم اس کو دیکھنا یا اس کو اس تجربہ کرنا مشکل ہے، لیکن اس کا جو مفہوم ہے یا پورا اس کا ایک خیال ہے وہ بےتاب ہونا، کوئی چیز جو آپ کے ذہن میں اور آپ کے دل سے اٹھنے والی بات ہے اور آپ بیان نہیں کر سکتے، تو اس کو آپ اس محاورے میں پورے مقصد اور مطلب کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں کچھ عمومی باتیں کر لیتا ہوں، کوئی کبھی تک ان کے بارے میں نہیں ہوئی ہیں. ناصر کاظمی کا اصل نام ناصر رضا کاظمی تھا، اور تخلص ان کا ناصر تھا. 1925 کے پیدائش ان کی امبالہ کی، اور 1972 میں لاہور میں انتقال ہوا. تو بہت کم عمری میں 43 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا. ان کے ایک صاحبزادے بھی ہیں جو شاعر ہیں، ناصر کاظمی صاحب. جو شاعر مجھے بیگی کا پتہ ہو، دوسرے بھی ہوں. اچھا، تو یہ یو کے میں ہوتے ہیں. ناصر کاظمی صاحب یہاں پہ آئے بھی تھے، ڈیل صاحب بھی چکے ہیں. اور حفیظ ہوشیار پوری ان کے استاد تھے. اور بہت کم عمری میں انہوں نے شعر کرنا شروع کر دیے تھے. ان کا جو پہلا مشہور شعر تھا، پوری غزل بہت مشہور ہوئی تھی، اور پیارا شعر ہے. میں کافی کل غور کر رہا تھا کہ اے دوست، ہم نے ترک محبت کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی. بہت خوبصورت شعر، انتہائی خوبصورت. اور کہ نوجوان سے کسی آپ کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے اتنا پختہ اور اتنا اعلیٰ خیال. یہ بہت خوبصورت شعر ہے. میرے خیال میں ان کا جو کمال ہے، ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، اور کچھ اپنے بھی ایک اشارہ اس طرف کیا ہے کہ ان کے جو الفاظ ہیں وہ ایسے کوئی ثقیل نہیں ہیں. ان کے کوئی ایسے کہ فارسی کی تراکیب ہوئیں، کچھ ایسا کچھ نہیں ہے. انہوں نے بہت ہی سادہ الفاظ میں باتیں کی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی بات جو ہے زیادہ مقبول ہوئی ہے اور زیادہ لوگوں میں پسند کی گئی ہے. اور میرے خیال میں مجھ سمیت
بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کسی غزل یا کسی گانے کو سن کے جو ہے ان سے متعارف ہوئے، بعد میں پتہ چلا یہ ناصر کاظمی کا تھا، کیونکہ ان کو کئی مغنیوں نے ان کو بڑا مشہور کیا ہے، اور بہت ہر کلام ان کا بہت اعلیٰ ہے جو بھی گایا گیا ہے. جیسے دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا، بہت بہت زبردست. پھر ہے نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے، وہ شخص تو شہری چھوڑ گیا میں باہر جاؤں کس کے لیے. یا گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا، عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا. وہ مانوس اجنبی کتنی خوبصورت ایک ہے. اور پھر جی، اور عجیب اور اجنبی کو جو نا وہ صوتی اصطلاح سے انہوں نے ملایا ہے، عجیب اجنبی بھی، عجیب مانوس اجنبی. کیا خوبصورت، مطلب کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو کہ آپ کہیں کہ سمجھنے مشکل ہو. تو یہ ان کا کمال تھا. پھر وہ ایک آپ نے نیر نور کا سنا ہوگا، پھر ساون رت کی پون چلی تم یاد آئی، پھر پتوں کی پازیب بجی، پتوں کی پازیب بجی، بتاؤ ذرا، پھر میں خود تم یاد آئے. یعنی موسم خزاں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، پتوں کی پازیب، پھر پتوں کی پازیب بجی تم یاد آئے. ان کی جو ایک مختلف کتب ہیں، ان کی ایک کتاب ہے پہلی بارش، وہ ان کی ایک لحاظ سے بڑی انوکھی. میں کم سے کم اس طرح واقف نہیں ہوں کہ اس پوری کتاب میں ایک ہی زمین پہ سب شعر ہیں، مختلف ہیں اس کے اندر، لیکن یہ ہے کہ ہر شعر ایک ہی زمین پہ. وہ زمین کیا ہے؟ میں نے جب لکھنا سیکھا تھا، یہ پہلا شعر ہے کتاب کا، میں نے جب لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا. اب جناب یہ اسی زمین پہ، اسی بحر میں، اور یہ تھا کہ ردیف کے ساتھ انہوں نے پوری کتاب میں ان کی یہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اردو شاعری میں کوئی اور اس طرح کسی نے کیا ہے. تو باہر بس یہ بات کہنی تھی. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. ہمارا تو کیونکہ لاہور سے تعلق ہے، اور ناصر کاظمی کے اگر آپ شعر کہیں تو آپ لاہور کی جن گلیوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں، ہم نے وہاں سے گزرے، اور وہ ایک ایک شعر جو ہے وہ وہاں گزرتا ہے آپ کے اوپر. تو اگر آپ کو میں تھوڑا سا، یہ سارا واقعبل ڈسٹینس ہے، تو گورنمنٹ کالج لاہور یہاں ہے، اس کے اپوزٹ ہے گولڈ باغ جس کو ہم ناصر باغ کہتے ہیں، جو کہ بہت خوبصورت ریلیکسیشن جگہ ہے. اس کے بیچ میں ایک تالاب ہے جس میں چاند کا عکس آتا ہے شام کو، اور کئی شعر جو ہیں آپ وہاں جا کے محسوس کر سکتے ہیں. اس کے اس طرف کرشن نگر اور سنت نگر ہے، جہاں اگر آپ کرائے کے پیسے بچانا چاہیں تو 1 گھنٹے کی واک ہوگی. اور بالکل یہ سارا کچھ واقعی دیکھتے ہیں، پتوں کی پازیب بنی تم یاد آئے، بالکل اسی طرح چھن چھن ہوتی ہے چیزوں کی، چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں اور چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، اور ایک ایک چیز آپ محسوس کرتے ہیں. بلکہ میں نے خود محسوس کی ہوئی ہے. میں ہوں رات کا 1 بجا ہے، خالی رستہ بول رہا، بالکل ایک پورا ایک ماحول ہے. کرشن نگر کے اپوزٹ ادھر میو اسپتال ہے، اور میو اسپتال کے ساتھ گوال منڈی ہے، اور ادھر کر کے نسبت روڈ ہے جہاں دیال سنگھ لائبریری وغیرہ ہے، لکشمی چوک ہے. اور جس طرح میں کل گاندھی صاحب کی بھی گفتگو سن رہا تھا، آپ بلکہ اس طرف جائیں تو طوائفوں کا محلہ ہے جس کا ایک اپنا ہے، اور اس 2 اسکوائر مائل کے ایریے نے کئی لوگوں کو انسپائر کیا ہے، علامہ اقبال سے لے کے ناصر کاظمی، استاد دامن، غامدی صاحب، حفیظ جلندری، سارے. اور پھر گورنمنٹ کالج کی اپنی مجلسیں، مجلس اقبال، اور میرا خیال ہے وہاں بزم ناصر کاظمی بھی ہے، تو وہاں میٹنگ ہوتی ہے. اور کئی دفعہ آپ سارا دن انتظار میں ہی بیٹھے رہتے ہیں کہ 5 بجے مجلس اقبال پہ مشاعرہ ہے، تو گھر کا جانا یہی وقت گزارتے ہیں، اور آپ گولڈ باغ چلے جاتے ہیں جس کو ناصر باغ کہتے ہیں گورنمنٹ کالج کے اندر، انہی کے نام سے. اور وہ بالکل آپ دیکھتے ہیں درختوں کے پیچھے سے جب چاند نظر آتا ہے، اور جب وہ اپنا عکس ڈالتا ہے تالاب کے اندر،
آج بھی ہے نقش روئے آپ پر چاند کا نظریں چرا کر دیکھنا. ہم لوگوں نے یہ سب کچھ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے اور اس میں ان کی قادر الکلامی اور اس کا پورا ہے. جس طرح میں ہوں رات کا 1 بجا ہے خالی رستہ بول رہا ہے میرے دوست ظہور نے لکھا ہے اور پھر نکل جانا ایک اور گاؤں سے ایک اور گاؤں تک. تو وہی ایکسپریشن ہے کہ جب آپ گورنمنٹ کالج سے کرشن نگر کی طرف پیدل جاتے ہیں, پیچھے سینٹرل ماڈل اسکول ہے, ادھر عدالتیں ہیں, ادھر عجائب گھر ہے جہاں 7 کین بیٹھا کرتے تھے اور 5 بجے بیٹھتے اور رات کے 12 بجے تک کوئی بھی واک ان کر جائے تو 7 کین وہاں اپنی تصویریں بنا رہے ہیں, اپنے اس میں مگن ہیں. اور ادھر ہی گورنمنٹ کالج کے اندر اقبال ہاسٹل ہے جہاں وہ جو کمرہ ہے جس میں علامہ اقبال رہتے تھے وہ ایکچولی اسٹوڈنٹس کو الاٹ ہوتا ہے میرٹ کے اوپر اور اس کا ہمیشہ نمبر 1 میرٹ ہوتا ہے. میرے دوست بلال ایوب نیازی کو الاٹ ہوا تھا تو اس میں ہم جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کمرے کے اندر. تو وہاں پورا ماحول جو ہے بیچ میں آپ کو کوٹیاڈ نظر آ رہا ہے. تو حالانکہ چھوٹا سا کمرہ ہے 8 فٹ بائی 8 فٹ کا ہوگا مگر ابھی بھی پہلی جو ہمارے ہاسٹل میں روم الاٹ ہوتے ہیں اس میں پہلی جس کا نمبر 1 میرٹ ہو اور ہمیشہ وہ اقبال کا کمرہ پک کرتا ہے اسٹوڈنٹ چاہے وہ بڑا ہے چاہے وہ چھوٹا ہے. تو پھر نسبت روڈ کی بات کی وہ بھی واکنگ ڈسٹینس پہ ہے, انارکلی پیچھے ہے اور نسبت روڈ جو ہے ہم لوگ بھی وہاں کبھی پیسے ہوئے تو یا چاٹ خالی اور پیدل چلے گئے نسبت روڈ یا پھر ٹانگے پہ بیٹھ کے ٹانگے ہمارا نے 1 روپیہ لیتا تھا تو وہاں سے نسبت روڈ چلے گئے. اسی طرح وہ جو لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل ہے اور بیچ میں وہ طوائفوں کا محل ہے وہاں بھی یہی ہوتا تھا. کبھی پیسے بچانے کا شوق ہوا تو ہم واک کر گئے, نہ بچانے کا شوق ہوا تو ٹانگا مل جاتا تھا 2-3 روپے میں تو وہاں سے آپ ٹانگے سے سارا گزر کے لاہور سے گزرے. تو بڑا ایک شہر کن ماحول ہے اس علاقے کا اور وہ جو ترتیب ہے اور جو لوگ وہاں کے بیٹھتے, ساغر صدیقی بھی وہیں بیٹھتے تھے کوال منڈی کے اوپر اسی کے پیچھے. تو پورا ایک ماحول ہے پورا جس کے اندر اس ماحول نے تربیت کی ہے. حلقہ ارباب ذوق بھی وہیں ہے, پاپٹی ہاؤس اسی 2 اسکوائر کلومیٹر ایریا کے اندر. کہیں بھی 40 منٹ سے زیادہ کی واک نہیں ہے اور اگر سائیکل ہو تو 20 منٹ میں آپ جا سکتے ہیں. تو کرشن نگر کی گلیاں, سنت نگر, ہمارے بھی رشتہ دار وہاں رہتے تھے, ہم جایا کرتے تھے اور وہاں لوہے کے دروازے ہوتے تھے اور جب چھن 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 بارش کی آواز آتی تھی تو عجیب شہر کون سا ماحول ہو جاتا تھا. جب آپ پیدل جا رہے ہیں اور درختوں کے نیچے ہیں یا سائیکل پہ ہیں, ساتھ ہی پنجاب پبلک لائبریری اپوزٹ اس کے پنجاب یونیورسٹی, یہاں یہ سب لوگ تھے ڈاکٹر سید عبداللہ وغیرہ. اور جو میو اسپتال میں آنکھوں سے گزرا ہوا ہے وہ سارا ماحول کہ وہاں آپ لا کے لوگوں سے ملتے تھے. معین صاحب تھے حفیظ جلندری سے میری پرسنل میرا خیال ہو سکتا ہے دیکھا ہو مگر ہاتھ نہیں ملایا. منیر نیازی بھی وہیں ہوتے تھے, پھر مال ٹاؤن چلے گئے, پہلے وہ ادھر ہی رہتے تھے وغیرہ. واصف علی واصف کی بیٹھک بھی وہیں تھی تو وہ بھی آپ سمجھ لیں 20 منٹ کی واک پہ. تو ایک وہ یادیں ہیں اس علاقے کی جو کہ ذکر کیا تو ناصر کاظمی کے حوالے سے. تو آپ یہی دیکھیں کہ انہوں نے اپنا سارا وقت اسی 2 مربع میل میں گزارا اور یہ سارے جو بھی اندر کا سفر تھا ساری غزلیں جو ہیں اسٹیشن بھی وہی ہے, ریڈیو پاکستان کا اسٹیشن کوئی سائیکل پہ ہے, کوئی 3-4 میل ہے ڈیوس روڈ پہ. یہاں اگر یہ گورنمنٹ کالج ہے تو ریڈیو پاکستان یہاں ہوگا مگر وہ بھی بالکل صحیح ہے. وہ جو کینٹین کی بات کر رہے ہیں وہ بالکل ویسا ہی ماحول ہے. اور ہم اسٹوڈنٹ لوگ تو کئی دفعہ ریڈیو پاکستان کے باغ میں بیٹھ جاتے تھے تو گپ شپ مار رہے ہیں, لوگ آئے ہوئے ہیں انکلوڈنگ عباس تابش, تو وہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. پھر پروگرام ہوا تو اندر چلے گئے. ریڈیو پاکستان اچھے پیسے دیتا تھا, اگر آپ میزبان ہیں تو 100 روپیہ آپ دینا, اگر آپ شامل مہمان ہیں تو 50 روپے, جو کہ اس وقت کے لحاظ سے بڑی اچھی آمدنی تھی, پاکٹ منی تھی. تو وہاں سب سے ملاقات ہوتی تھی. پی ٹی وی اس کے بالکل اپوزٹ ہے ریڈیو پاکستان کے. اب تو کیسا بھائی وہاں ہے تو پی ٹی وی اس کے اپوزٹ ہے, دیوار میں نقل سانجی
मगर पीटीवी में वो बड़ी प्रॉब्लम है, आप बैठ नहीं सकते, जा नहीं सकते, आपको इजाज़त लेनी पड़ती है अंदर घुसने के लिए। मगर रेडियो पाकिस्तान का खुला माहौल था, आप आराम से जाके बैठ जाएं। और कैंटीन उनकी हमारी पॉकेट से बाहर थी, थोड़ी सी महंगी थी। पंजाब यूनिवर्सिटी की कैंटीन बहुत आला थी, हम वहाँ जाते थे और वो जो भी वहाँ टाइम गुजारा है सारा। तो जब आपने नासिर काज़मी का जिक्र किया तो ऐसे लग रहा था कि हम रीलिव कर रहे हैं वो सारा 2 मुरब्बा मील का एरिया, और वो सब ऐसे ही था। अगर साइकिल हो तो आपको कोई मुश्किल नहीं है, आप कृष्ण नगर चले जाएं, वासिफ साहब के साथ बैठ जाएं, आप फिलॉसफी डिपार्टमेंट में वॉक इन कर जाएं, आप पंजाब यूनिवर्सिटी चले जाएं और किसी से भी मिल लें, कोई इसमें मसला नहीं। वॉक इन टेक्निकली वॉक इन करते हैं। एक दफ़ा मुझे मेरे दोस्त जुल्फ़कार फ़ारूक का फ़ोन आया पीटीवी से, कहते हैं हमने क्विज़ प्रोग्राम करना है मुग़ल हिस्ट्री में, तो यार कोई जानने वाला है, हमने उनको सवाल लिखवाने हैं। हमने कहा चले पंजाब यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। तो वो आ गया तो मैं उसके साथ वॉक कर गया। पंजाब यूनिवर्सिटी गया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से हमने कहा हमें क्वेश्चन चाहिए। उसने कहा मुग़ल हिस्ट्री के किस बात के ऊपर? हमारे यहाँ एक स्पेशलिस्ट है औरंगज़ेब का, एक स्पेशलिस्ट है हुमायूं का, एक स्पेशलिस्ट है बाबर का, एक स्पेशलिस्ट है अकबर का। तो आपको बताना पड़ेगा कि मुग़ल हिस्ट्री की, तो हमें पता भी नहीं था कि इस लेवल की स्पेशलाइजेशन भी एग्जिस्ट करती है। मगर उनके पास ना सिर्फ मुग़ल हिस्ट्री थी बल्कि हर एक के दौर की स्पेशलाइजेशन कि कौन के ज़माने में। तो वही है कि बड़ी एक कहते हैं ज़रख़ेज़ एनवायरनमेंट थी और उसमें बहुत लोगों को, उनमें फैज़ भी थे और मुनीर नियाज़ी भी थे और नासिर काज़मी भी थे। मगर सबसे ज़्यादा जो उनकी याददाश्त थी कि अगर आपको थोड़ी देर हो जाए कॉलेज में तो आप नासिर बाग वॉक करके जाएं, तो आपको ऐसे ही लगता था कि आप नासिर काज़मी से बात कर रहे हैं। तो वो जो तालाब था और जो पुल था और वो जो उस पर चांद का अक्स आता था तालाब के अंदर, और जो दरख्त थे और वेल मेंटेन था, उसका नाम गोल बाग था, राउंड है, मगर हम फिर उसको नासिर बाग कहा करते थे। बल्कि हमें पता ही नहीं था कि गोल बाग क्या है, हमें ये पता था कि ये नासिर बाग है। तो वहाँ चले जाएं आप, चाहे आप पंजाब यूनिवर्सिटी से कुछ खाने के लिए पकड़ के नासिर बाग में बैठ के तो गपशप लगाएं। तो बड़ी एक मुझे तो यही आते हैं उसके साथ कि बिल्कुल वही जो इलाके आप बता रहे हैं वो सारे हमने देखे हुए हैं, उसमें वक्त गुजारा हुआ और बहुत बिल्कुल साथ साथ इलाके हैं और बड़ा ही मशहूर कॉर्नेट वो चीज़ है। आप आ जाएँ तो आपको लगता है शेर कहने को दिल करते हैं आपका। तो बस यही है। थैंक यू। डॉक्टर साहब ये वाला लॉट में जब कुछ नजर आता था, गजल सुना रहे हाँ आइए अभी से आपकी बारी है ना, आपकी बारी है ना, तो मेरी बारी है, इनकी बारी नहीं। बल्कि आप पहले बताइए कि आज क्या हुआ आपके साथ में रिकॉर्ड में आ गया वो पूरा वाक्य पहले वाक्य बताइए, उसके बाद जो है ना अपनी जो गजल सुनानी है वो सुनाइए। पहले वाकया तो ये था कि जाहिर है जैसे भाई ने बताया तो हम भी बताऊंगी बैकग्राउंड, लेकिन नासिर काज़मी मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद हैं। तो आज मेरी जो राइट हैं वो नहीं, ज़किया के साथ आती हूँ मैं, ज़किया सुलेजा के साथ। तो आज वो नहीं थी तो फिर एक हैं पाकिस्तानी भाई, वो जस्ट मूव फ्रॉम न्यूयॉर्क, तो आई वांट टू प्रमोट हिज बिजनेस टू एंड एंड आई नीडेड अ राइट। तो मैंने उनको नवीद भाई को फ़ोन किया और मैंने कहा कि नासिर काज़मी का है प्रोग्राम। तो ही डिडंट नो, यंगर जनरेशन है, 40s में होंगे क्या, तो वो समझे कि कोई नासिर काज़मी आ रहे हैं ना कहीं से, एयरपोर्ट से आ रहे हैं या उनका प्रोग्राम है। तो मैंने कहा मुझे ना आप 11 बजे पिक कर लें और मुझे ले जाइएगा। तो वो बहुत जोश में आ गए कि बाजी कहते हैं, ज़ाहिर है मुझे वो कहने के बाजी बस आप फिक्र ना करें। तो 10:48 पे उनका फौरन आई एम हियर बाजी।
آپ کو دیر نہیں ہوگی. اور میں نے کہا اب اتنی جلدی کیوں آئی؟ کہ جی ناصر کاظمی. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر میں نے انہیں کہا وہ تو ذرا دیر سے آئیں گے. کوئی نہیں تسی پہلے استقبال دلی پہنچ جاؤ پہلے پہنچ جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں 10:11 پہ یہاں پہنچ گئی تھی. ناصر کاظمی تو نہیں. پہلے میں کچھ بات کر سکتی ہوں غزل سنانے سے پہلے؟ آپ نے اور سب آپ نے بھی سب یادیں تازہ کرتی ہیں. میں راولپنڈی میں پیدا ہوئی ہوں اور میرے پیرنٹس جو ہیں میرے والد امبالے کے تھے اور دور کے رشتہ دار تھے. مطلب ہمارا ڈائریکٹ ریلیشن ہی تھا. وضاحت حسین کاظمی اور راحت کاظمی کے جو ابا تھے اور بہت بڑے بڑے ان کے امام باڑے ہیں راولپنڈی میں، آپ کو پتہ ہے، اہل تشیع ہیں. تو یہ ظاہر ہے امبالے کا آپ کو پتہ ہے پرانے لوگ جو ہیں وہ اپنے شہروں کے لوگوں کو بہت جانتے ہیں تھے اور رکھتے تھے، کنیکشن بھی رکھتے تھے. تو خیر بابا، میں بابا کہتی ہوں، تو وہ بہت باتیں کرتے تھے ناصر کاظمی کی. لیکن میں نے محسوس کیا کہ مطلب ناصر کاظمی کی شاعری میں مجھے اور بھی شاعر بہت پسند ہیں اور شاعرات بھی. تو یہ کہ ہی واز کائنڈ آف ملٹی جنریشن، کیونکہ امی جو ہیں میری، وہ والدہ بھی میری شاعری کرتی تھیں، تو وہ ریلیٹ کرتی تھیں ناصر کاظمی سے اپنی ہجرت فرام امبالہ ٹو پاکستان. ان کو وہ کنیکشن نظر آتا تھا کیونکہ آئی واز بورن ان پاکستان. اور امی شاعرہ تھیں تو وہ سارے ان کے جو رنگ تھے وہ ان کو پتہ تھے کہ یاسیت کا یہ رنگ ہے، یہ اداسی کا رنگ ہے. اور وہ مجھے سمجھاتی کوشش کرتی تھی، بٹ آئی واز ویری ینگ. تو آپ کو پتہ ہے ٹین ایجرس تو سنتے نہیں ہیں نا زیادہ، تو پھر کیا کہتے ہیں. لیکن تھوڑی سی بعد میں کالج جا کے تھوڑی سمجھ آئی. اور وہ سارا وقت اور ان کا جو تھا نا کہ کیا کھویا ہم نے یہاں کہ وہاں کیسی کیسی حویلیاں رہ گئیں یا کیا. تو وہ جب ناصر کاظمی ڈیپ باتیں کرتے ہیں نا، شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی، ویسے تو امی اس کا کانٹیکسٹ بتاتی تھی کہ یہ کیا ڈھونڈ رہا ہے، اس کو کس چیز کی وہ ہے. تو وہ کر کے لیکن پھر وہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہماری جنریشن جب کالج میں آئی تو ان کے ظاہر بہت پاپولر ہو رہے تھے ساری غزلیں. اور جیسے عامر بھائی نے کہا ہے، آئی واز ایجوکیٹڈ ان پنجاب یونیورسٹی، نیو کیمپس میں ہمارا ڈپارٹمنٹ تھا، جرنلزم ڈپارٹمنٹ. لیکن ہماری جو کریکولم کی جو ساری ٹیکسٹ بکس اور جو ایڈیشنل تھیں ریسرچ کے لیے وہ دیال سنگھ لائبریری میں ہوتی تھی. تو ہم سارے وہاں پر کیمپس بس چلتی تھی تو نیو کیمپس سے اولڈ کیمپس آتے تھے، دیال سنگھ لائبریری. اور پھر ظاہر ہے انارکلی چاٹ وہ بھی تھا، شاپنگ بھی تھا. لیکن ہم گول باغ بھی جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے، اور ہم وی ڈیڈنٹ نو ٹو مچ اباؤٹ ناصر کاظمی، لیکن ہم کافی شاعروں کی وہاں پر ہم جن کی آواز اچھی تھی وہ ترنم سے سناتی تھیں، باقی وہ دوسری طرح سناتی تھی. ہماری یونیورسٹی کی ٹیم تھی، مشاعرے کی ٹیم، ڈبیٹ کی ٹیم، پنجابی ڈبیٹ کی ٹیم، اردو ڈبیٹ کی ٹیم، انگلش ڈبیٹ کی. تو ہم سارے مل کے جاتے تھے. تو وہ بس میرے بھی ذہن میں جیسے ہی واز ریلیونگ وہ آ گیا. لیکن پھر میں ملٹی جنریشن کی جو بات کر رہی تھی کہ امی اس لحاظ سے دیکھتی تھی اپنے بیسڈ آن ہر ایکسپیرئنس آف وہ ڈپریویشن ان کو نظر آتی تھی، وہ ساری محرومیاں اور سب کچھ. اور ہماری جنریشن جو ہے وہ تھوڑی سی مزاحیہ سی بات ہے، لیکن ہماری جنریشن اس وقت وہ، کیونکہ ہمیں دیکھیں کریکولم میں تو ہمیں غالب اور رومی اور حافظ اور اقبال اور تو ذرا سخت قسم کی شاعری، بڑی ڈیپ اور نیشنل، اور وہ اور یہ بہت رومانٹک شاعری تھی. تو ساری لڑکیاں بیٹھ کے کہتی تھیں کہ اگر کسی سے رومانس ہو تو وہ ایسا ہو کہ بس لٹ جائے، ختم ہو جائے ہمارے اس میں. تو اٹ واز ویری انٹرسٹنگ کہ ایک ہی شاعر ہے اور اس کو ہم ایسے پڑھ رہے ہیں اپنی بیسڈ آن ایکسپیرئنس. تو شاعری کانٹیکسچوئل ہوتی ہے کہ کیسے ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں اپنے حساب سے کیسے. اور وہ امی اس طرح ریلیٹ کر رہی ہیں اور انہی کی بیٹی جو ہے وہ اس طرح ریلیٹ کر رہی ہے. پھر تو پاپولیرٹی میں دیکھیں آپ، جو غزلیں آپ سب نے کہا کہ جو ان کی گائی گئی ہیں تو وہ گھر گھر پہنچ گئے. اور ان کا ہمارے ہاں تو لطیفے بھی بہت ہوتے تھے. تو وہ ان کی جو تصور خانم نے گائی ہے نا، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے، تو وہ تو بہت ہی پاپولر ہو گئی تھی نا بیکاز آف ہر سنگر اینڈ دا غزل. تو ہمارے مالی بابا بھی کافی باذوق تھے. اب وہ ذرا سا شور مچا تو میں ان سے پوچھا کہ کیا ہے، اتنا ہنگامہ کیوں ہو رہا ہے، اتنی گڑبڑ کیا ہو رہی ہے.
تو انہوں نے فوراً جناب شعر پڑھا، شور برپا ہے خانہ ہے دل میں، کوئی دیوار سی گری ہو. تو میں نے کہا آپ تو یہاں مشاعرہ کرنے بیٹھ گئے، میں تو کہہ رہی ہوں مجھے پڑھنا ہے، شور مچ رہا ہے. تو وہ پاپولرائز ہو گئے تھے ناصر کاظمی. اور بھی شعراء کی ہم نے فیض کی بھی سنی، فراز کی بھی سنی، سب کی، لیکن بہت خوبصورت ان کا کہ مطلب جو آپ نے بات کی نا سادگی، کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو گو فار دا ڈکشنری اور اردو بی کی کلاس نہیں ہو رہی، وہ دل میں اتر رہی ہے بیسڈ آن یور اون پرسنل ایکسپیرئنس، ویدر یو آر ان لو، ویدر یو آر بچھڑ گئے ہیں یا وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں. تو دیٹ واز فیسینیٹنگ فار می. تو میں یہ شیئر کرنا چاہتی تھی. ایک دوسری بات جو ہے بینگ کہ ہم جب اب مجھے یہ کوئی بتائے گا، یہ سوال ہے میرا آپ سب سے، کیونکہ میں نے شاید اتنا نہیں پڑھا ان کے بارے میں. جب ہم فیض، فراز اور دوسرے شعراء کی غزلیں پڑھتے ہیں اور کلام پڑھتے ہیں تو ان میں فیمیل حسن کی بات ہوتی ہے نا، اس کی نزاکت کی بات ہوتی ہے، اس کے سنگھار کی بات ہوتی ہے، اس کے رعنائی کے ذکر کرتے ہیں اور بہت خوبصورتی پہ وہ جاتے ہیں. ناصر کاظمی کی ہوتی ہے لیکن سٹل ہے، وہ اتنی ڈائریکٹ نہیں ہے فیض کی طرح اور فراز کی طرح. اینڈ اٹس ویری سٹل. تو اٹس مور سیڈنس ریلیٹڈ ٹو دیٹ، ہے نا. جیسے میں فیض کی وہ مجھے بہت پسند ہے، رنگ پیراہن کا خوشبو، زلف لہرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے بام پہ آنے کا نام. اور ان کی دوسری طرح بام کا ذکر کریں گے، ہے نا. تو مطلب یہ کہ اٹس ویری سیڈ ان دیٹ سینس بٹ ویری یونیک ٹو. تو از دیٹ کہ انہوں نے زیادہ فیمیل بیوٹی یا فیمیل جو نزاکت ہے یا حسن ہے یا اس پہ نہیں لکھا ہے جنہوں نے زیادہ پڑھا ہے. دس از جسٹ اے کوشچن فار ایوری ون جنہوں نے زیادہ ناصر کاظمی کو پڑھا ہے. کیونکہ میری یہ فیلنگ ہے کہ اتنی فیمیل بیوٹی کی ذکر نہیں ہے جتنا ڈپریویشن، جتنا جو بچھڑ گیا اس کا رنج، اس کیفیت میں انہوں نے زیادہ لکھی ہیں اور اس میں نہیں لکھی ہیں. تو الگ طریقے کا جو اگر آپ وہ پڑھیں سبجیکٹ، تو رومانس کی ایک الگ برانچ آ رہی ہے ان کے اس میں ایز کمپیئر ٹو فیض اینڈ فراز بھی بیوٹی کی بات کرتے ہیں اور لگن کی بات کرتے ہیں. اور وہ تو بس اب کافی تقریر ہو گئی لیکن کسی نے جواب نہیں دیا. لیکن کیا آخر میں اب کون سی والی سنا؟ اچھا یہ مجھے تو سارے کلام پسند ہیں لیکن یہ اور ترنم ذرا خراب ہو گیا ہے تو ذرا معاف کر دیجیے گا. کسی کلی نے بھی دیکھا نہ آنکھ بھر کے مجھے، کسی کلی نے بھی دیکھا نہ آنکھ بھر کے مجھے، گزر گئی جرسے گل اداس کر کے مجھے، میں سو رہا تھا تیری یاد کے شبستان میں سو رہا تھا تیری یاد کے شبستان میں، جگا کے چھوڑ گئے قافلے سحر کے مجھے. اور یہ میرا فیوریٹ شعر ہے. ذرا سی دیر ٹھہرنے دے اے غم دنیا، بلا رہا ہے کوئی بام سے اتر کے مجھے، میں تیرے درد کی طغیانیوں میں ڈوب گیا، پکارتے رہے تارے ابھر ابھر کے مجھے، تیرے فراق کی راتیں کبھی نہ بھولیں گی، مزے ملے انہی راتوں میں عمر بھر کے مجھے، میں رو رہا تھا مقدر کی سخت راہوں میں، اڑا کے لے گئے
जादू तेरी नजर के मुझे फिर आज आई थी एक मौजाए हवाए तरफ सुना गई है फसाने इधर उधर के मुझे। लगता है कहाँ वो प्यार की बातें पर अब भी है नासिर, वो देख लेते हैं चुपके से आह भर के मुझे। बहुत अच्छे, थैंक यू। काफी बार टाइम हुआ था मोड़ लेकर। कभी उनके शायद सवाल पे बहस होगी कि नासिर काज़मी बेगम से डरते थे, लेकिन खैर इसका जवाब यही है कि जो हूरों को शिकायत है कि मुहतात है मोमिन, तो ये वही मुहतात थे नासिर साहब। अच्छे जनाब, तो नासिर साहब के बारे में बहुत बातें कर ली गई और बड़ी अच्छी अच्छी बातें की गई। मैं उनकी एक किताब का जिक्र करूंगी जो कि उनकी नसर की किताब है, जो उनकी आप बीती है, उसका नाम है चंद परेशान कागज। तो मैं बताऊंगी कि मैं इसका जिक्र क्यों करना चाह रही हूँ, लेकिन उससे पहले एक दो अमूमी बातें। एक तो मेरा ख्याल शायद ये बात डिबेटेबल है कि किस शायर को सबसे ज्यादा गाया गया है। मेरा ख्याल है कि शायद नासिर काज़मी को सबसे ज्यादा। साहिर ने तो खुद अपना कलाम जो है ना, वो तो फिर वो फिल्मी शायर हो गए थे, तो लेकिन फैज को बहुत गाया गया है, फराज को भी गाया गया है, मीर को भी गाया गया है, गालिब को भी गाया गया है, लेकिन मैं इब्न ईशा को बहुत गाया गया है। लेकिन मैं जब देखती हूँ कि नासिर काज़मी के तो आते चले जाते हैं जो उनका बहुत कलाम गाया गया है। इवन जो मैं हूँ रात का 1 बजे मोहम्मद अली शंकी ने गाया है, तो जो उस जमाने के पॉप सिंगर थे उन्होंने भी नासिर काज़मी को गाया है। तो मतलब इस पे हो सकता है कोई रिसर्च करेगा तो कभी पता चले किसको सबसे ज्यादा गाया करनी चाहिए। हाँ, क्या कहीं जाए दिलचस्प रिसर्च होगी, लेकिन नासिर काज़मी को बहुत गाया गया है। और दूसरी बात उनकी शायरी की जो एक खास बात वो ये कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना एम्बिएंट पोइट्री, कि जो आप अल्फाज से समा बांध देते हैं, तो इट ट्रांसपोर्ट्स यू इनटू दैट टाइम, और वो जो उसमें आप बिल्कुल उस माहौल में खो जाते हैं, उस माहौल में चले जाते हैं, वो माहौल आपके सामने जिंदा हो जाता है। तो उनके शायरी में ये कैफियत है एम्बिएंट पोइट्री की। तो फिर मैं उनकी इस किताब का जिक्र करती हूँ। तो सबसे पहले तो ये किताब हसन सुल्तान काज़मी ने तरतीब दी है, जो कि उनके साहबजादे हैं, और ये नासिर काज़मी की डायरी और रोजनामचों के ऊपर मुश्तमिल है। उन्होंने उनकी तमाम डायरियों को किताबी सूरत में पेश किया है, और ये वैसे तो बेटे होने के नाते उन्हें चाहिए था कि वो उसमें हैवी एडिटिंग करते, क्योंकि जब कोई फैमिली मेंबर लिख रहा हो तो उसको ये होता है कि भाई हमारे वालिद की ज़िंदगी का ये पहलू सामने आए, ये ना आए, लेकिन उन्होंने सच्चे कारी होने का सबूत दिया है, और उन्होंने उनका दावा यही है कि इसमें उन्होंने ज़्यादा तदवीर नहीं की और उनकी ज़िंदगी के हर पहलू को उजागर किया है। और आपको अगर ये किताब पढ़ें, तो मैंने कल ये किताब मुकम्मल पढ़ी और मुझे बहुत दिलचस्प लगी, क्योंकि नासिर की ज़िंदगी की एक मुकम्मल तस्वीर इस किताब में नजर आई। वैसे तो शोरा कराम की ज़िंदगी के हालात और लोग लिखते हैं, उनके वफात के बाद भी लिखते हैं, वो एक शख्स का बर्ड्स आई व्यू होता है, जो कि उसने एक तरह का मुकम्मल खाका ही होता है कि उसने उस शख्स को कैसे देखा। फिर शोरा कराम ने अपनी आबितियाँ भी लिखी होती है, लेकिन आबिती का भी ये होता है कि इंसान उस वाक़े के गुजरने के बाद उसको लिखता है। उसको हो सकता है 20 साल हो चुके हों, 40 साल हो चुके हों, तो उसमें जो कि यूसी साहब ने लिखा है ना कि वक्त एक मुहद्दब हादसा बीच में रख देता है, तो आपको कुछ बातें बहुत एनलार्ज होकर बहुत बड़ी होकर नजर आने लगती हैं, कुछ बातें आप बिल्कुल भूल जाते हैं आपकी। तो जो आबिती है उसको शायद एक मुकम्मल दुरुस्त तस्वीर नहीं कहा जा सकता, लेकिन नासिर काज़मी उन चीदा लोगों में से थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में रोजाना रोजनामचा लिखा, रोजाना डायरी लिखी, और बहुत ही रिलीजियसली लिखी, और अपनी मरने से एक दिन पहले तक लिखी। तो ये उनकी जिंदगी की एक बहुत ही ट्रू पिक्चर है कि उन्होंने, उनके बेटे ने ये सारी तारीख वार उनके जो इंदराजात थे उन रोजनामचों के, उनको मुरतब कर दिया, और जिस तरह वो थे जो कि वो बिल्कुल पेश कर दिए। तो आप अगर इनको पढ़ें तो आपको शायर की ज़िंदगी में आपको लिटरली एक लेंस मिलता है कि आप जो है वो शायर की ज़िंदगी को रिलिव करने लगते हैं। आपको देख बिल्कुल आपको एक बहुत ही ट्रू पर्सपेक्टिव मिलता है कि उन्होंने क्या, तो वो क्या फील किया, किस खुसूसन मुख्तलिफ गज़लें किन अवामिल किन मुहर्रकात के तहत लिखी गई, और फिर उन गज़लों पे क्या रायज़नी हुई, और फिर उन गज़लों से उनको क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो ये हम अक्सर गज़ल पढ़ने में पता नहीं होता कि शायर ने किस सोच के तहत लिखी है और क्यों लिखी है, तो लेकिन ये एक बहुत ही मुझे लगा मुनफरिद सी बात लगी।
تو ناصر کو شروع سے ہی ڈائری اور روزنامچہ لکھنے کی عادت تھی. ان کی بہت سی ڈائریاں کھو بھی گئیں, لیکن پھر بھی کئی ڈائریاں جو تھیں وہ ان کی خاندان والوں کے پاس محفوظ تھیں, ان کے بھائی کے پاس بھی, ان کے بیٹوں کے پاس بھی اور اہلیہ کے پاس بھی. تو انہوں نے بلکہ خود بھی انہوں نے اپنی ڈائریوں کا مسودہ ایک ضخیم رجسٹر میں چند پریشان کاغذ کا جو عنوان ہے یہ ناصر کاظمی نے ہی تجویز کیا تھا, انہوں نے اس کو لکھنا شروع کیا. اس میں صرف کچھ سال ہیں جن کی یادداشتیں بہت تفصیل میں بیان کی گئی ہیں, کچھ باقی مختصراً قلم بند کی گئی ہیں. یہ اس کتاب کو آپ ان کی آبیتی بھی کہہ سکتے ہیں, روداد بھی, اس میں مکالمہ نگاری کا بھی رنگ ملے گا, خاکہ نگاری کا اسلوب بھی ملے گا, کبھی کہیں کہیں کہانی اور داستان بھی ہے کیونکہ ناصر کاظمی قصہ گوئی کے ماہر تھے, سفر نامہ بھی ہے. تو اور اس میں ایسے ایسے موضوعات بھی بیان کیے گئے ہیں جن سے ہم ناصر کو ریلیٹ نہیں کرتے, مثلا کرکٹ میچز کے ناصر کاظمی کتنے شوق سے کرکٹ دیکھتے تھے اور اس پہ ان کا کیا کیا جو ہے وہ تاثر ہوتا تھا کرکٹ میچ کے دوران. پاک بھارت جنگ, اس میں انہوں نے جس ترانے لکھے پاک بھارت جنگ کے دوران ناصر کاظمی کے کیا تاثرات تھے. پھر ہم اثر شورا کے بارے میں ان کی رائے 1976 کے المیہ پہ ان کی کیا رائے تھی, تاثرات تھی. پھر ان کی بیماری کا تفصیلی حال, ظاہر ہے آخر کے جو دور تھا اس میں تو یہی ان کے لیے سب سے بڑی بات تھی کہ روز کس طرح وہ اپنی بیماری سے نپٹ رہے تھے, اس کو جھیل رہے تھے. کبوتروں کے شوق کا بہت انہوں نے تفصیلی بیان کیا ہے. پھر وہ انہیں سیر کا شوق تھا تو دریاؤں پہاڑوں کی سیر. عشق کا بہت ہی کم کمپوننٹ ملتا ہے. تو آپ کی بالکل صحیح بات ہے کہ انہوں نے واقعی بہت پہلو بچا کے لکھا. ان کو یہ 20 سال کی عمر سے بات پتہ تھی کہ آگے چل کے پڑھنے کے امکانات ہیں, تو انہوں نے جو ہے وہ اس وقت سے جو ہے قلم بچا کے لکھا, یا پھر اس کی تدوین کر دی گئی. لیکن واقعی انہوں نے عشق کو, اور جہاں پہ ان کی شادی کا بھی ذکر ہے تو وہ بھی ایک بہت ہی میٹر آف فیکٹ انداز میں ہے کہ آج ہم گئے, ہمارا نکاح ہو گیا تو ہماری شادی ہوگی. بس اس میں کوئی جو ہے وہ رنگینی ہے بیان نہیں آپ کو نظر آتی, جو کہ آپ ایک اتنے بڑے شاعر سے, جس کے پاس الفاظ کی کوئی کمی نہیں ہے اور ان اظہار کا اتنا اس پہ قدرت ہے, تو وہ ان سے آپ اس کی توقع نہیں رکھتے. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بہت جنہیں کہنا چاہیے پرائیویٹ پرسن ہو اور وہ ان باتوں کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے ہوں. لیکن انہیں اور بہت سی باتوں کے بارے میں بات کی, اپنے دوست اور احباب کے بارے میں, اپنے مختلف شوق کے بارے میں, اس طرح فلم بینی ہے, شطرنج ہے, پھر جو ان کی ظاہر بدحالی مفلسی اس کا بھی ذکر ہے. تو یہ ڈائری نہیں ہے, ناصر کاظمی سے براہ راست ملاقات ہے, اور اگر کوئی اسے پڑھنا چاہے تو ضرور پڑھے اور اس کو بہت دلچسپ لگے گی. تو میں اس کے 2-3 چھوٹے چھوٹے اقتباسات اس ڈائری سے پڑھ لیتی ہوں کہ اس سے آپ کو ناصر کاظمی کی نثر نگاری کا رنگ ملے گا. ہماری نانی کے ساتھ ایک داستان ختم ہو گئی. جو کہانیاں ہم نے ان سے سنی اب تک کسی کتاب میں نہیں پڑھی. میں سوچتا ہوں اگر وہ لکھتی تو اردو کی داستانوں میں کچھ اور اضافہ ہو جاتا. 80 برس کی عمر میں گھر کا سارا کام کرتی, چکی پیستی, چرخہ کاٹتی, کاغذوں کی ٹوکریاں بناتی, بیسن کی روٹی, سرسوں کا ساگ, رس کی کھیر, یہ سب کھانے انہیں بے حد مرغوب تھے. انہوں نے مجھے بچپن سے پالا تھا. بچپن میں جب میں بیمار ہوتا تو وہ طرح طرح کے ٹونے کرتی, تعویذ کرتی. نانی کی زبانی ہم نے یہ بھی سنا کہ وہ بچپن میں اپنے والد کے ساتھ 2 بار غالب کے گھر بھی گئیں. میرے ابا کے پاس چاندی کی ایک گھڑی تھی جسے وہ اپنی واسکٹ کی جیب میں رکھا کرتے تھے. میں ان دنوں چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا. میرا معمول تھا دھوپ نکلتے ہی میں اپنے کوٹھے پر چڑھ کے کبوتر اڑانے لگ جاتا. ابھی میرے ننھے سفیر آسمان کی طرف سفر کا آغاز ہی کرتی کہ ابا مجھے آواز دیتے کہ بیٹا گھڑی میں 8:30 بجا چاہتے ہیں, اسکول کا وقت ہو گیا ہے. مجھے ابا سے زیادہ گھڑی پر غصہ آتا. میں اکثر ابا سے آنکھ بچا کر اس گھڑی کو دیکھتا, اس کی ٹک ٹک کو سنتا اور اپنے تئیں سخت حیران ہوتا اور جی میں بگڑتا کہ انسان نے یہ کیسی عجیب چیز ایجاد کی ہے جس نے ساری دنیا کو پابند کر کے رکھ دیا. یہ گھڑی میرے اور میرے کبوتروں کے درمیان دیوار بن گئی تھی. ایک روز میں نے اس گھڑی کی چابی کو اس زور سے گھمایا کہ وہ چلتے چلتے ٹہر گئی. اگلے صبح ابا کو دفتر سے دیر ہو گئی اور میں جی بھر کے کبوتروں کی اڑان دیکھتا رہا, اور اسکول سے مجھے بھی دیر ہو گئی. لیکن نہ مجھے یہ گوارا تھا کہ ابا دفتر جانا چھوڑ دیں اور نہ ابا یہ چاہتے تھے کہ میں اسکول چھوڑ دوں. اس لیے اس روز کے بعد سے میں نے گھڑی سے سمجھوتا کر لیا. چوں میری عمر بڑھتی گئی, صبح کی دھوپ اور آسمان کے ننھے سفیر میری نظروں سے اوجھل ہوتے گئے. میرے دن رات, میرا سورج اور میرا چاند گھڑی کی سوئیوں کے پابند ہو گئے. وقت کا آزاد بہتا دھارا میرے حواس سے نکل کر گھڑی کے ڈائل میں اسیر ہو گیا. گھڑی وقت کی علامت ہے جس نے مہذب دنیا کو 4 سو میں پابند کر دیا ہے. اب انسان وقت کی قید سے آزاد بھی ہونا چاہے تو آزاد نہیں ہو سکتا. تو یہ کتنا خوبصورت نثر پارا ہے جو کہ ہم شاید ناصر کاظمی کی زندگی کے اس پہلو سے واقف نہیں تھے کہ وہ اتنی مؤثر نثر بھی لکھ سکتے ہیں. پھر یہ ایک چھوٹا سا قصہ ہے, ہر آواز پر میر غالب رہا. یہ مصرع میں نے ڈاکٹر سید عبداللہ کو غالب کے نام سے سنایا. کہنے لگے دیوان میں تو نہیں ہے. میں نے کہا
नुस्खा हमीदिया में है, मान गए। बाद में मेरी नज़म नया शहर छपी, पढ़कर शल हो गए, बहुत बिगड़े कि तुमने झूठ क्यों बोला। मैंने कहा कि झूठ तो नहीं बोलता तो इतनी बड़ी दात कैसे मिलती। मिस्टर गालिब के नाम से सुना तो वाह, खुद कहो तो हाँ अच्छा है, बुत परस कहीं के। अब पता चला कि सोशल मीडिया वाले शायर जो है वो हर शेर को जॉन एली और गालिब के नाम से क्यों लिखते हैं। मेरी जिंदगी में बेशुमार दोस्त हैं, मेरा हर दोस्त मुझे मुख्तलिफ तौर पर जानता है। मेरा कोई दोस्त बेवफा नहीं, बल्कि मैं लापरवाह और बेनियाज हूँ। पत्ते झड़ते हैं तो मेरा दिल रोता है, बूंदे अब्र बादल मोर चकोर चांद हिरन का जादू, ये सब मेरी शायरी के अवामिल हैं। मोम की शमें जलकर पिघल गईं, अंधेरा हो गया, यादों ने चिरागा कर दिया, शोर मचा दिया, मानूस सूरतों और आंखों से मेरा कमरा भर गया। शमा फिर जली, मैं तड़प गया, बिखरने लगा, शेर लिखने लगा। मैं फितरत का नुमाइंदा हूँ, जो देखता हूँ, सुनता हूँ, महसूस करता हूँ, माजी हाल और मुस्तकबिल की कैद से बाहर निकल कर बयान करता हूँ। लोग आने वाले दौर में मेरी गज़लों को गौर से पढ़ेंगे। मीर गालिब की और बात, वो बड़े और पुराने लोग हैं, बहुत कम शायर मुझे दिल से पसंद हैं, वही जो सच्चे मुनफरिद फितरी शायर हैं। आजकल मुल्क के गोशे गोशे में शोर बढ़ता है कि सब गजल गो मीर के रंग में कह रहे हैं, लेकिन 2-4 के अलावा मुझे आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने मीर को सही तरीके से पढ़ा हो। मीर ना हुआ खाला जी का घर हो गया। आज फिर शाहिद हमीद से किताब के मामले पर बहस हुई। वो मेरी किताब शायर करना चाहता है, मुझे खुश भी करना चाहता है, मेरा कदरदान और मद्दा भी है, लेकिन पब्लिशर को भी नाराज नहीं करना चाहता। तमाम शराइत मुझे मंजूर है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि मुझे गज़लें इंतखाब करने का हक हासिल हो। वो उन्हें मंजूर नहीं, लेकिन मुझे पैसों की ज़रूरत है। मुझे वो 15% रॉयल्टी उम्र भर दे रहे हैं। किसी मुसन्निफ को आज तक ये शर्फ हासिल नहीं हुआ, इसलिए मुझे उनकी पेशकश कबूल है। तो ये कुछ और ये एक आखिरी बात मैं उनके बारे में कहना चाहूँगी कि उन्होंने लिखा है कि बिजली का पंखा रात भर शोर करता रहा, उसे खोला वो खराब हो गया था, 1.5 घंटा मैं उसके साथ लगा रहा, आखिर ठीक करके दम लिया। आज एक बार फिर एहसास हुआ कि मैं इंजीनियर बन सकता था। तो ये नासिर काज़मी जिंदगी के वो पहलू हैं जो शायद उनकी डायरियां पढ़ के पता चलते हैं। बहुत अच्छा। अरे आप ही रह गए का? मैं रह गया, मैं तो तकरीबन अब ख़त्म ही करता हूँ उसको, इसलिए मैं भी तैयारी कुछ करके नहीं आ सका। पिछले कुछ हफ्ते कराची में और इस्तांबुल में और दुबई में गुजर गए, तो वो प्रोग्राम कई मिस हुए मेरे, जो आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए यहाँ पे। मैं तो एक गज़ल सुना सकता हूँ जो कि मुझे बहुत शुरू से पसंद है। यानी जब मैं कॉलेज में था और हालात बहुत ख़राब होते थे उस ज़माने के, पढ़ाई की वजह से भी और बहरहाल और बहुत सारी वजूहत होती थी उस उम्र की, जो 18, 20, 22, 24 तक की उम्र थी। तो वो कुछ दिन बहुत डिप्रेसिंग होते थे और उन दिनों में सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होती थी, तो ज़रा कुछ ऐसी गज़लें याद रह गई हमेशा जो उस वक्त पढ़ी और जिनको फील किया। कई महीने ऐसे आते थे हमारे जो हायर प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स होते थे उसमें कि वो सिवाय पढ़ाई के कुछ नहीं होता था, तो ऐसा लगता था कि ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बेकार है, उसका कोई और पर्पज़ नहीं है सिवाय इसके कि आप इसमें टाइम गुजारें। तो वो एक गज़ल जो मैं नासिर काज़मी की सुनता रहा उन दिनों में, जो कि अब भी यानी मेरे साथ है 30-35 साल के बाद भी, वो वही है जो दिल में एक लहर सी उठी है अभी। उसकी अच्छी बात ये हुई कि उसमें यानी उसके गाने वालों ने भी कमाल कर दिया। गुलाम अली ने उसको कई वर्जन्स में गाया और गजब कर दिया। यानी मेरा ख्याल में गुलाम अली की बेहतरीन कुछ गज़लों में से एक ये थी। उसके बाद जैसे आपने जिक्र किया तस्वुर खानम ने बहुत शानदार गाई और वो भी एक बहुत पुरअसर अंदाज में उन्होंने गाई। उनकी शोहरत की और वजूहत भी कई थी, जिसमें उनकी अपीयरेंस और उसका तासुर भी था बहुत। तो मैं वो सुनाता हूँ और उसके बाद हम इसको तकमील तक ले जाएंगे। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है,
कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, और ये चोट भी नहीं है। शोर बरपा है खानाए दिल में, शोर बरपा है खानाए दिल में, कोई दीवार से गिरी है। वाह वाह वाह, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है। वाह, और तू शरीके सुखन नहीं है तो क्या, तू शरीके सुखन नहीं है तो क्या, हम सुखन तेरी खामोशी है अभी। वाह वाह वाह। और याद के बेनिशान जजीरों से, याद के बेनिशान जजीरों से तेरी आवाज आ रही है अभी। वाह, और शहर की बेचराग गलियों में जिंदगी तुझको ढूंढती है अभी। सो गए लोग इस हवेली के, सो गए लोग इस हवेली के, एक खिड़की मगर खुली है अभी। वाह वाह वाह, तुम तो यारो अभी से उठ बैठे, तुम तो यारो अभी से उठ बैठे, शहर में रात जागती है। और ये सारे शेर जैसे आप सब ने जिक्र किया, और लाहौर की गलियों का और उन मोहल्लों का, ऐसा लगता है कि लाहौर शहर को नासिर काज़मी ने बहुत अजब अंदाज में डिस्क्राइब किया है, जो कि यानी वो लोग जो लाहौर से ताल्लुक नहीं रखते उनकी भी कुछ समझ में वो माहौल आता है। और फिर ये शेर था जिसकी वजह से हम उस वक्त बहुत उससे मुतासिर हुए थे कि वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वो जमाना खराब था। वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है। वाह वाह, क्या बात। एक छोटी सी और 5 अशार की गजल है जो कि आबदा परवीन से सुनी मैंने बहुत टाइम पहले, और गजल बहुत शानदार है। शहर सुनसान है किधर जाएं, शहर सुनसान है किधर जाएं, खाक होकर कहीं बिखर जाएं। और रात कितनी गुजर गई लेकिन, रात कितनी गुजर गई लेकिन, इतनी हिम्मत नहीं कि घर जाएं। और यूं तेरे ध्यान से लरसता हूँ, यूं तेरे ध्यान से लरसता हूँ, जैसे पत्ते हवा से डर जाएं। ये बीबी के लिए लिखी थी। पहला वाला शेर घर जाने वाला भी ये लिखी थी। शादी के बाद, शादी के बाद की एक डर है, बैकग्राउंड में एक डर है इस गजल में। इन उन उजालों की धुन में फिरता हूँ, उन उजालों की धुन में फिरता हूँ, छप दिखाते ही जो गुजर जाए। और रैन अंधेरी है और किनारा दूर, रैन अंधेरी है और किनारा दूर, चांद निकले तो पार कर जाए। वाह वाह वाह, क्या तो बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कमाल। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बड़े अच्छे